اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر. ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کیو ٹائم کے اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. آج کے ہمارے اس پروگرام میں میرے مہمان ہیں اور حضرت صاحب سے ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے ان کے بچپن کے بارے میں جانی ہے اور کچھ ان کے والد محترم کے بارے میں کچھ باتیں ابھی مزید ہمارے زیر بحث آئیں گی، گفتگو میں آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کی معلومات میں اور ہم سب کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا. سب سے پہلے لیتے ہیں کالر کو اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید گفتگو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. وعلیکم السلام سر. جی جناب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. میں سرور بول رہا ہوں ابو ظبی سے. سرور بول رہا ہوں ابو ظبی سے. جی جی سرور صاحب تھوڑی سی ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیجیے اپنی. جناب ان کے والد صاحب سے بہت پیروکار ہیں، بہت مرید ہیں. ماشاءاللہ. کیا یہ بھی پیر مریدی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے اور انشاءاللہ بالکل ہم جانیں گے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دبئی سے کال کیا. اور چلتے ہیں جی ناظرین ایک مرتبہ پھر نورانی صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کی حالات زندگی پر مزید باتیں کرتے ہیں. ہر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے 11 بہن بھائی آپ نے بتایا، تو آپ کون سے نمبر میں آتے تھے؟ میرا 5واں نمبر. 5واں نمبر. تو آپ سے بڑے 2 بھائی تھے، وہ چھوٹی عمر میں 3.25 سال 1.25 سال. والد صاحب قبلہ 1952-53 میں جب تحریک ختم نبوت ہوئی تھی تو قید کر لیے گئے تھے. اچھا. 10 مہینے قید رہے تو میرے وہ دونوں بھائی 10 دنوں کے اندر انتقال کر گئے تھے. والد صاحب جیل میں تھے. وہ ایک امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں بھی سرخرو کیا تو اس وقت وہ انتقال کر گئے. پھر 2 بہنیں، اس کے بعد میں. اچھا یہ بتائیے کہ بچپن کیسا گزرا؟ بچپن مجھے نہیں ہوش کہ کھیل کود کیا چیز ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا میرا بہت پہلے رشتہ کتاب سے جوڑ دیا گیا تھا اور آج تک کتاب سے میری دوستی اسی طرح قائم ہے. مجھے پتہ نہیں نیٹ ورک پہ یہ بات کہنی چاہیے نہیں، لوگ اس کو پتہ نہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اپنی تعریف کر رہا ہے. میرے پاس نہیں، اس وقت تو ہم آپ کے بارے میں جان رہے ہیں اور میرے پاس دنیا میں سوائے دنیا کے سامان میں سوائے کتابوں کے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا والدہ محترمہ جو ہے بہت بزرگ خاتون تھیں، بہت محترم خاتون تھیں. ہر کوئی کہے گا اس کی ماں کے لیے کہ اس کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں تھی، مگر مجھے اگر کوئی تھوڑی بہت عزت شہرت یا کوئی قابلیت حاصل ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے کتابوں سے یا دنیا سے کچھ نہیں لیا. مجھے جو ملا ہے دعاؤں سے ملا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی ان کی تربیت ہے. ہمیں یعنی ایسے والدین ملے کہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں. ابھی ان کی 3را سال ہے، ان کا وصال ہوا تھا 1 ربیع الثانی 2005 میں. میں نے ان کے 40ویں پر ایک کتاب لکھی تھی ماں جی کی یاد میں. اگر آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں نے ان کا کچھ تذکرہ اس میں کیا کہ وہ کیسی خاتون تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں باپ جو دیے تھے. میری جو نانی صاحبہ تھیں وہ میں مثال دے سکتا ہوں اس دور میں کہ ہم نیک خواتین کے جو تذکرے پڑھتے ہیں ان میں سے وہ ایک، یعنی ان کا ہم نے عملی نمونہ دیکھا. تو بہت نیک، باحیا، باشرم، پردہ دار، عبادت گزار. ان کی ساری زندگی 2 باتوں میں سمٹی ہوئی ہے، خدمت اور عبادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ کہوں تو ایک ہی لفظ آ جائے گا کیونکہ خدمت بھی عبادت ہی ہے. بالکل صحیح. انہوں نے یعنی ایک طرح سے کہا جائے تو اپنے شوہر کی اور بچوں کی اور پھر والد صاحب قبلہ کے پاس تانتا لگا رہتا تھا. ان سب کی بھی خدمت کرنا اور یعنی شکن نہیں آئی. صحیح، یہ بڑی بات ہوتی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں پھر چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر نورانی صاحب کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. میں کائنات بولی بہاولپور سے. جی کائنات فرمائیے. کل حضرت صاحب کو پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی دینی تعلیم تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی ان جیسے دینی علم عطا فرمائے. میں نے یہ پوچھنا ہے ان کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے؟ ابھی بتایا حضرت صاحب نے PhD کیا ہے ماشاءاللہ. اچھا کیبل گئی ہوئی تھی ہماری. بالکل جانتے ہیں جی. اچھا اور آئیڈیل پرسنالٹی بتا دیں. بالکل جی، یہ بھی ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہے.
ہم ابھی اس گفتگو میں مزید بھی جانیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کا یہ سوال بھی ہم شامل کریں گے. بہت شکریہ بیٹا، آپ نے ہمیں کال کیا. جی حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ والدہ محترمہ کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور یہ بڑا کام ہوتا ہے کہ جہاں اتنے لوگ آ رہے ہوں، ملنے کے لیے آ رہے ہوں. اچھا، پھر والد صاحب قبلہ کی گہما گہمی دیکھیے نا، باہر سفر بھی کرنے ہیں، لوگ بھی ہیں، ریسرچ بھی ہے. والد صاحب پر 3 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، جماعت اہل سنت کے وہ بانی، دنیا بھر میں کتنے ان کے، اس حالت میں بچوں کو پوری طرح سنبھالنا، گھر چلتا رہے، ہم لوگ اکٹھے سارے، تو یہ ان کی کتنی خدمات ہیں. اور پھر والد صاحب کو ان کی وجہ سے کتنی سپورٹ تھی کہ وہ بڑے اعتماد سے جا رہے ہیں کہ گھر میں سب خیر ہے. بڑی بات ہوتی ہے. جس طریقے سے آپ کوکب صاحب، جس طریقے سے آپ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، کیا آپ کے اور بھائی وغیرہ بھی جو ہے اسی اس میں؟ میرے 2 بھائی ہیں ماشاءاللہ. میں یہ کہوں گا کہ صرف میری پیدائش پہلے ہے، عمر کے لحاظ سے شاید گنتی زیادہ ہے، قابل وہ مجھ سے زیادہ ہیں، اور شعبے ان کے الگ الگ ہیں، مگر وہ بھی خدمت کر رہے ہیں اپنے طور پر. مجھ سے میرے بعد جو ہیں ڈاکٹر محمد سبحانی اوکاڑوی ہیں، ان کے بعد صاحبزادہ حامد ربانی اوکاڑوی، اپنے اپنے طور پر پہچانے جاتے ہیں. ان کے اپنے جو شعبے ہیں ان میں بڑی قابلیت ہے. اور والد صاحب قبلہ کی یہ جو تقاریر وغیرہ اور یہ ریکارڈنگ کا سارا شعبہ چھوٹے بھائی دیکھتے ہیں. بس یہ ہے کہ میں جس طرح لگا ہوا ہوں یہ وہ اس طرح نہیں ہے، لیکن ان کے بھی اپنے سلسلے ہیں. اچھا، ہر شخص کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ کی گفتگو میں جس طریقے سے ایک ربط، ایک سادگی، ایک سٹائل، ایک خوبصورتی، ایک انکساری، وہ تو ہے. اور کیا یہ سادگی آپ کی زندگی کے اندر بھی اسی طریقے سے آپ سادہ کھانا پسند کرتے ہیں، سادہ پہننا پسند کرتے ہیں؟ کیا وہ، کیونکہ پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں یہاں پر اتنا سادہ نہیں بیٹھا ہوں جتنا سادہ میں رہتا ہوں. اچھا. البتہ یہ ہے کہ مجھے بے اصولی پر، بے ترتیبی پر غصہ ضرور آتا ہے. کچھ لوگ مجھے گرم مزاج کہتے ہیں، لیکن میری وہ گرمی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی ہے، صرف ایک ڈسپلن کے لیے ہوتی ہے. اور وہ وقتی ایک لمحے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پال رہا ہوں. بہت سادہ رہتا ہوں، اور غذا میری جتنی سادہ ہے شاید کوئی اس کا تصور بھی نہیں کرتا ہوگا. کیا پسند فرماتے ہیں؟ بالکل سادہ کھانا، گھر کا. مجھے باہر کا کھانا بہت کم، گھر کا کھانا سادہ. لیکن جب آپ بیرون ممالک دورے پہ جاتے ہیں تو پھر طرح طرح کے ملتے ہیں، اللہ کی نعمتیں شکر کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اہل بیت نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں دین کے لیے. ہمیں تو لوگ نعرے لگا کے بلاتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، پھر اس پہ ہم شکوے کریں تو اچھا نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے اس کے دین کی وجہ سے، اس کے دین کی خدمت کی وجہ سے. اور ہمیں مشائخ بزرگ ایسے ملے. میری بیعت ہے حضرت صاحب کرما والے، گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرما والے اوکاڑا کے پاس. میرے والد صاحب کی نسبت شرق پور شریف ہے. والد صاحب کی ولادت سے پہلے ہی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری نے پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا نور کی نہریں چلیں گی. سبحان اللہ. تو یہ دعائیں ہیں، فیضان ہے. کالر کو لیتے ہیں جی، آپ کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. میں بہت بہت سلام کہنا چاہوں گی علامہ کاکر نورانی صاحب کو. بالکل جی. کیسے مزاج ہیں ان کے؟ الحمدللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو QTV پر دیکھ کر، آپ کا پروگرام سن کر. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو اس قدر شیریں ہے، اس قدر نفیس، ماشاءاللہ. تکلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.